دیکھو صاحب لکھا ہوا ہے، میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے پارائمنٹ میں، تمہاری جو پیداوار ہوتی ہے تو جو تمہارا خرچ ہے اس کے علاوہ میں جتنی پیداوار ہے وہ سب انسانوں کا حق ہے. بھائی صاحب کے پاس ایک کتاب ہے، اس میں سارے احکام ہیں اسلامی حکومت کے، تو اس میں لکھا ہوا ہے صاحب کہ جو پیداوار کسی کے پاس پیدا ہوتی ہے جو اس کی ضرورت کی ہے، اس کے علاوہ جو باقی بچا ہے وہ سارے انسانوں کے حق ہے. سارے انسانوں کا ہے، صرف پرائیویٹ والوں کا نہیں ہے. پرائیویٹ والوں سے ایسا نہیں، یہی کہا جو تمہاری پیداوار ہے جو ہماری ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر جو باقی ہے تو سب کا حق ہے. جو ایک عیسائی بھوکا سنتے ہیں، اگر وہ سارے مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اس بھوکے عیسائی کا روٹی نہ کھلائی سارے مسلمانوں کو نکار ہوں گے. ایک عیسائی اگر بھوکا سوتا ہے اور مسلمانوں میں سے اگر کسی نے اس کو روٹی نہ کھلائی تو سارے مسلمان گناہگار ہیں. ایک ہندو ہے اس کو روٹی نہ کھلائی سارے گناہگار ہوں گے. ایک ہندو ہے اس کو روٹی نہیں کھلائی تو سارے گناہگار ہوں گے. اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہے ہمارے پر، ساری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہے ہمارے پر. سارے ایکوں کو، سارے لکھوں کو، سارے جین والوں کو، سارے چینیوں کو، یہ سب کے ذمہ دار ہے. شفقت اور شفقت سب خیر خواہی شفقت کریں، خیر خواہی چاہیں. ہمیں کسی کا ملک نہیں چاہیے، بات نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے. یہ چاہیے کہ اللہ نبی والے راستے میں ڈال دیں. نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ حکومت، نہ اقتدار، بس صرف یہ چاہیے کہ اللہ حضور والے راستے پہ ڈال دیں ساری دنیا کے انسانوں کو. کرنی سب نے نیت انشاءاللہ کہ ہم آج سے امتی بن کر رہیں گے. ہاں سارے عالم میں جتنے انسان ہیں یا اللہ اب ان سب کو جو ہے نبی والے راستے میں ڈال، صدیقین والے راستے میں ڈال، شہیدوں والے راستے میں ڈال، صالحین والے راستے میں ڈال. اور پھر یہ کوئی مشکل نہیں، جو ہی تو نے نیت کی سب مسلمان ہو جائیں گے، سب جائیں گے. جو ہی نیت کرتے یا اللہ مسلمان معاملہ ہمارا تیرا ہے تو ہمیں یقین اور عمل میرے دل کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو کر سارے عالم کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے. یہ اللہ سے مانگی وہ یقین اور عمل تو دے دے جس سے تو خوش ہو کر سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے. یہ ایسا نہیں بات. اور ایک بات ایسا یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اللہ سے چمٹ جائیں. ہاں یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگی ہم تو بس ایک جملہ کہہ دیا اللہ کو، اللہ سے ایسے مانگتے ہیں جیسے آرڈر کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ پہ جا کے جیسے آرڈر کرتے ہیں ایسے آرڈر کریں، یہ کرتے نہیں، اللہ سے چمٹے رہیں، مانگتے رہیں جب تک فیصلہ ہو جائے مانتے رہو. انشاءاللہ آج کی رات جتنا تم مانگو گے نا وہ سب اللہ کے ذمہ ہمارا قرضہ ہوگا. جتنا مانگیں گے وہ سب اللہ کے ذمہ قرضہ ہو گیا. جو ہی گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہی اللہ کے ساتھ ہوگا. سارے راستے جو بھی مانگتے آئیں گے اللہ نبیوں کے ذریعے کی دعائیں قبول کرے گا. ہمارا گھر سے جو ہی نکلے بس اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا. اب پورے راستے جو دعا مانگتے جائیں گے نبیوں کی طرح اللہ پاک قبول کرے. اور جو نیکی کریں گے 1,50 کروڑ کیا کہنا ہے 1 کروڑ 50 جو ہے کروڑ جو ہے ثواب ملے گا ہر عمل کا. اور تمہارے عمل کا ہر عمل کا اثر سارے عالم پہ پڑے گا جو نمازیں پڑھتے ہیں. وہاں سے جو چلے تو اللہ کے راستے میں ہر عمل کا ہر دعا 49 کروڑ اور اس کا اثر سارے عالم پہ بھی پڑے گا. اسی طرح جب جا رہے ہوں گے تو جاتے ہوئے بھی یہی ہے. سارا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ تعالیٰ 10 دفعہ صلاۃ والسلام بھیجے گا اس کے اوپر. اللہ اور 10 نے کیا 10 کروڑ سے ضرور دے دو. اور اس 10 دفعہ جو اللہ پاک کریں گے اللہ کے راستے میں 49 کروڑ سے اس کو طرف دے دو. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو اللہ کی طرف سے 10 دفعہ درود السلام اس پر ہوا. اور اللہ کے راستے میں ہے تو 49 کروڑ ضربے تو ایسے ملے گا. اپنی حیثیت پر گراؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. اب نیت کر دی سب نے. اور پورا یقین رکھو
کہ یا اللہ سارے کم سے کم جس مقصد کے لیے بھیجا وہی مقصد ہمارا ہے. اس میں جو ہم سے کمی ہوئی سب ہے وہاں جو کمی ہوئی اس کی معافی مانگتے ہیں. آپ معافی مانگیں. علماء فرماتے ہیں 300 دفعہ استغفار کریں. استغفار کرو. علماء فرماتے ہیں 300 دفعہ جو ہے کثرت کی عادت میں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں میں تو صاحب کے سمجھ اللہ ہم جماعتیں بھیجیں یا نہ بھیجیں. جب ہم نے استغفار کر دیا سارے کے لوگوں کو اس کے لوگوں کا اپنے ذات کی طرف پھیر پورے ٹھیکوں کی طرف پھیر. میں تو کہتا ہوں اللہ میاں سے کہ اللہ ہم جماعتیں بھیجیں یا نہ بھیجیں. جب ہم نے استغفار کر لیا تو اب تو سارے دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر حضور والی محنت کی طرف پھیر. مانگنے میں تم کوئی کمی کیوں کرتے ہو؟ مانگنے میں کمی کیوں کرتے ہیں؟